حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت کو چھوڑا ان سے خطا نہیں ہوئی تھی، ایک ادا تھی، ادا حضرت آدم علیہ السلام نے کسی کو جب نہیں جنت کو پتا، چھوڑا، تبھی تو کہتے ہیں خطا، نبی و خطا، کیا ہے تیرا پتہ؟ کیا بات ہے! آپ ہنسانے کے لیے بھی بہت کچھ کہتے میرے ہیں۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے جنت صرف دو آدمی کے لیے بنائی تھی؟ آدم اور حوا، دیٹس آل۔ کیا سوال ہے؟ اتنی بڑی جنت جس میں کروڑوں کروڑوں نو، ناٹ ایٹ ملین آل۔ ملین لوگ جائیں گے، صرف دو ہی آدمی رہے۔ یس، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بچے بنے، بندے ہوں اور جنت میں جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ واہ بھائی ہاشم میاں صاحب، کیا بات ہے! ہم لوگ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ جائیں گے تو وہاں بچہ نہیں ہوگا، سب اچھا اچھا ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل۔ جنت میں بچے نہیں پیدا کیے جاتے، یہاں تو ہونے دو بابا، دنیا میں ہے، یہ بھارت ہے، دنیا میں جنت بچوں نہیں ہے۔ کیا یہ تو میں نے مذاق کیا ہے آپ کو ہنسانے کے لیے، رات یہ کے صرف 1:15 بج لوگوں رہے کو ہیں۔ جگانے کے لیے ہنساتے ہیں۔ واہ، بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدم و حوا زمین پر جائیں اور ماں باپ بنیں، جنت میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آدم کا جنت سے باہر آنا ضروری، وجہ کچھ ہونا، سبب، ریزن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو آدم، یہ پوری جنت تیری ہے، یہ جو چھوٹا سا جھاڑ ہے، شجر ہے، اس کے قریب مت جانا، چھونا مت، کھانا تو بڑی بات۔ بہت مطلب یہ قرآن حکیم کا واقعہ، اللہ منع کر دے تو آدم کھا نہیں سکتے، کیونکہ آدم بے معصوم ہے، شک، بالکل، اور کھائیں گے نہیں تو باہر جائیں گے نہیں۔ جائیں گے۔ ادھر کھائیں گے، باہر جائیں گے، اولاد پیدا ہوگی۔ تو اللہ کیا چاہتا؟ یہ ہاشم میاں صاحب کا انداز بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ وہ خاص طور سے جب آڈینس سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کی باتیں ان سے ہو جائیں جس سے کہ لوگ ہنسے بھی تو ان کو بیداری آ جائے، جس سے کہ بہت بہترین طریقے سے لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا مصلحت رہی ہے اور کیسے کیسے مصلحت رہی ہے۔ یہ ہاشم میاں صاحب کا انداز ہے، یہ ہاشم میاں صاحب کا انداز ہے، انہی کے انداز میں ملاحظہ فرمائیں۔ زمین پر جائیں تو اس کے لیے وجہ بنائیں، وہ گیہوں کھائیں تاکہ باہر جائیں۔ باہر جائیں۔ آدم کھائیں گے نہیں کیونکہ نبی ہیں، معصوم ہیں، نبوت کھانے نہیں دے گی، مشیت کھلوانا چاہتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، مشیت کھلوانا چاہتی مشیت ہے، کھلوانا چاہتی ہے۔ نبوت کیا رکاوٹ بات ہے، بنی کیا ہوئی ہے۔ بات تب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، توجہ، اپنے فضل و کرم سے ذہن آدم پر، علماء کی توجہ، ذہن آدم پر غفلت کا پاکیزہ پردہ ڈال دیا تاکہ غفلتاً کھا لے، حکمتاً میں باہر کر دوں۔ کیا ادب ہے ایک یہ آدم کی خطا نہیں ہے، یہ آدم کا پاپ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر آدم اپنی یہ خطا مجھے دے دے تو میں اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ ایک عظیم الشان ادا ہے، کیونکہ اگر آدم نے وہ کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ واہ، کیا بات ہے!
کتنی بڑی اور مصلحت. نبی صلی اللہ واہ. علیہ وسلم کو ہم نے ہاں. پایا نہ ہوتا تو اب آدم علیہ السلام بالکل. جب بے شک. دھرتی پر آئے تو اس ایریا کا نام ہندوستان ہے. اپ کیا بات. مہادیپ بھارت میں آئے، یہ ہندوستان کی اہمیت کو بڑھاتا اکیلے ہے. آئے. بالکل. تو جو جہاں اکیلا ہوتا ہے وہاں کا مالک ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے. بالکل. توجہ، اکیلا کوئی کسی علاقے میں ہو تو علاقے کا مالک وہی ہے، دوسرا وہی کوئی ہوتا ہے ہے. ہی نہیں. تو ہم جی. آدم کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں. کیا بات ہے. یہ ہیں ہاشم میاں صاحب، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو بیان قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں ہے، اس کو انہوں نے خلاصہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی خصوصیات ہیں کہ ایک انبیاء کرام کس طریقے سے معصوم ہوتا ہے، اور اللہ کی مصلحت کیا رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے وسائل کیسے بنائے جاتے ہیں. اور سب سے خاص اور بہترین بات آپ کی رہی کہ جب ہندوستان میں پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، ہندوستان یعنی بر صغیر ہندوستان جو ہے وہ مطلب بھارت اپ مہادیپ میں آئے. اس کا مطلب یہ سب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ہندوستان بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے لیے بہت متبرک ہے. اور یہاں کی زمین بہت ہی خوب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو آپ کی پیشانی میں تھا تو سب سے پہلے اس ہندوستان کی دھرتی پہ آیا. یہ ہاشم میاں صاحب کی پھر ایک تقریر لے کر کے کسی ایک موضوع پر کل پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے دوست شبیر منصوری کو اجازت دیجیے، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.